یعنی کہ میں یہ بھی بات کروں کہ اگر وہ فری ہیں تو آپ سے فری وہ لرننگ کر کے تو پھر لاکھوں میں کما سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ابھی تک پچھلے 2 سال میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ کتنی بچیاں دکھا سکتی ہوں جو اپنے کام شروع کر چکی ہیں گھر میں. اور جب وہ ہمارے پاس آئی تھیں تو وہ روتی بھی آئی تھیں. انہوں نے کہا تھا جی ہمارے گھر تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے. ہم کروا رہے ہیں سلائی کڑھائی کا کورس جس میں ایک پروفیشنل طریقے سے پروفیشنل ٹیچر آپ کو کمپلیٹ کٹنگ اور سلائی سکھائے گا. کڑھائی آپ کو سکھائی جائے گی. آرٹ اینڈ کرافٹ میں چاہیں تو ہم ہینڈ میڈ جویلری بنانا سکھاتے ہیں جو ڈو سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نعت بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے سیکھنے کا. ہم نعت بھی سکھاتے ہیں لیکن بچیوں کو سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ سلون کا ایک کورس کروایا جاتا ہے بچیوں کو جو 6 منتھ کا کورس ہوتا ہے اور 6 منتھ کے کورس میں ان کو پروفیشنل طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف ملک. ناظرین، آج کی ویڈیو میں اپنے واک اینڈ کے مجبور لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ ہماری جو خواتین گھر میں بیٹھ کے مہنگائی سے تنگ آ چکی ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں ناکنگ اینجلز میں اور یہ ایک ایسا ٹرسٹ ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ڈفرینٹ طریقوں سے اور بڑے اچھے طریقوں سے مدد کرتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میڈم منزہ پیرزادہ. تو ان سے میں بات کروں گا. میم فرسٹ آف آل تو یہ بتائیے گا کہ اپنی آرگنائزیشن کا تعارف ایک تو کروائیے گا اور دوسرا بتائیے گا کہ آپ کی آرگنائزیشن کیا کیا کام کر رہی ہے. ناکنگ اینجل سوشل ویلفیئر ٹرسٹ 2012 سے کام کر رہی ہے اور اس کا باقاعدہ آغاز پیر صاحب باغدرہ شریف سالک آباد شریف سے 3 سال مصطفیٰ صاحب نے کیا تھا اور ان کی سڈن ڈیتھ کے بعد تقریباً 2 سال سے اس کو میں نے ہینڈ اوور کیا ہے. اور ہم لوگ 2012 سے اسٹل اب تک خواتین کے لیے بھی اور یتیم بچوں کے لیے، بیوہ اور یتیم، یہ 2 ٹاپک ہیں جن پہ ہم سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. کیونکہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جن کی فیملی میں کوئی ممبر موجود ہوتا ہے وہ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن ایسی خواتین جن کا کوئی نہیں ہوتا، یہ ایسے بچے جن کا کوئی نہیں ہوتا، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ناکنگ اینجل ان کی تعلیم کے انتظامات کرتا ہے. اس کے علاوہ راشن کی تقسیم ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. 400-500 راشن ہم دیتے ہیں اور منتھلی کے لحاظ سے منتھلی کے لحاظ سے کم دیتے ہیں. منتھلی ان کو دیتے ہیں جو خواتین ہمارے پاس کام کرتی ہیں اور بہت زیادہ ڈیزرونگ ہوتی ہیں. سم ٹائم بچوں کے پاس آنے جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. ہم ان کو جب کوئی بھی کورس فری کرواتے ہیں. وومن امپاورمنٹ ہمارا ایک ٹاپک رہا ہے ہمیشہ سے اور اسی لیے ہم نے یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا جس میں ابھی 3 مہینے کا سمر کیمپ ہم لگا رہے ہیں جس میں ہم بچوں کو سارے کورسز فری سکھائیں. ہمارا جو ادارہ ہے کسی ایک ٹاپک پہ کام نہیں کرتا، ملٹیپل چیزوں پہ کام کرتا ہے اور اسپیشلی فوکس ہم خواتین کی. میں نے ایک ویڈیو آپ کی میں نے دیکھی، ہمارا بڑا اچھا ایک چینل ہے اپنا ہوا تو اس میں لگائی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خواتین کو کیسے آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں اور انہیں کیا آپ فری لانسنگ کیسے سکھا رہے ہیں اور کون کون سی خواتین یعنی کہ غریب بھی آ سکتے ہیں امیر بھی آ سکتے ہیں، ان کا کیا پھر آپ کا سارا پروسیجر ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ایک کورس نہیں کرا رہے، ہم 8 سے 9 کورس کروا رہے ہیں. کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں؟ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. ہم کروا رہے ہیں سلائی کڑھائی کا کورس جس میں ایک پروفیشنل طریقے سے پروفیشنل ٹیچر آپ کو کمپلیٹ کٹنگ اور سلائی سکھائے گا. کڑھائی آپ کو سکھائی جائے گی. آرٹ اینڈ کرافٹ میں چاہیں تو ہم ہینڈ میڈ جویلری بنانا سکھاتے ہیں جو ڈو سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نعت بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے سیکھنے کا. ہم نعت بھی سکھاتے ہیں لیکن بچیوں کو سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ سلون کا ایک کورس کروایا جاتا ہے بچیوں کو جو 6 منتھ کا کورس ہوتا ہے اور 6 منتھ کے کورس میں ان کو پروفیشنل طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے. تو یہ سارے جو آپ کورسز کروا رہے ہیں اس کی فیس کتنی ہوتی ہے؟ جنرلی جب ہم اس کو چارج کرتے ہیں فیس تو نارمل چارج کرتے ہیں. دیکھیں، ہم پاکستان سے غربت نہیں ختم کر سکتے، یہ کام بڑے اداروں کا کام ہے. ہم اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. جتنے ہمارے پاس آتے ہیں بیوہ یا یتیم بچے، ٹھیک ہے، وہ تو 100% فری ہے ہمارے پاس. اس کے بعد جو بہت سارے بچے آتے ہیں ڈیفینیٹلی اکانومی کے حالات، یعنی کہ میں یہ بھی بات کروں کہ اگر وہ فری ہیں تو آپ سے فری وہ لرننگ کر کے تو پھر لاکھوں میں کما سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ابھی تک پچھلے 2 سال میں آپ کو ایویڈنس کے ساتھ کتنی بچیاں دکھا سکتی ہوں جو اپنے کام شروع کر چکی ہیں گھر میں. اور جب وہ ہمارے پاس آئی تھیں تو وہ روتی بھی آئی تھیں. انہوں نے کہا تھا جی ہمارے گھر تو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے. برہان سے بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں. ٹیکسلا آپ چلے جائیں، نہر اسٹاپ ہے، وہ تو بہت بیکورڈ سا مجھے لگتا ہے. بہت، میں ایک دفعہ وہاں پہ گئی تو میرا دوبارہ دل نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ ٹریولنگ تھی. لیکن بچے میرے پاس ڈیلی وہاں سے رکشوں پہ، کچھ کے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا، ان کو کرایہ بھی خود دیتی ہوں اور وہ اپنے کام سیکھنے کے بعد آج اپنے کام چلا رہی ہیں. تو یہ جو آپ فری کورسز کروا رہی ہیں
یہ اگر دیکھا جائے تو پیسوں میں اگر کیے جائیں تو آپ کا منتھلی کے لحاظ سے میں خرچہ جاننا چاہوں گا کہ منتھلی آپ کا اپنا کتنا خرچہ آ رہا ہے؟ سر منتھلی اگر آپ خرچہ دیکھیں تو صرف بلڈنگ کا میں رینٹ ہی 80,000 روپے دے رہی ہوں. ٹھیک اچھا، اس بلڈنگ کا رینٹ 80,000 روپے 80,000 روپے اور اپنے پاس سے دے رہی ہوں. میں کسی سے بھی کوئی ڈونیشن نہیں لیتی. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے، سب سے پہلی فرصت میں ان کو ان کے گھر کی جگہ بتاتی ہوں کہ آپ وہاں جائیے، اس بندے کو یہ پرابلم ہے، آپ اس کا یہ سالو کیجیے. میڈیکل کیمپ میں کرواتی ہوں، وہ چلیں سب ڈائریکٹ ہم کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں نے اپنی ایکسٹرا گھر میں بڑی میڈیسنس دینی ہوتی ہیں، وہ پھر ہم ڈاکٹرس کو لگاتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹرس بھی ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں. لیب ہے وہ ہم نے بندے کو وہاں لے کے جانا ہوتا ہے. لیکن بہت ساری چیزوں میں 90% چیزوں میں ہم ڈائریکٹ گھر کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور اس کو واقعی ضرورت ہے. اگر اسی طرح سے اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں آپ کو اس کورس کی فیس دوں گا، ہم اس کی فیس بھی لیتے ہیں. نارمل آپ سپوز اگر سلون میں چلے جائیں، سلائی کے سینٹر سیکھنے چلے جائیں، آپ کا کوئی منتھلی تو ہوگا نا، کوئی آپ کے ذہن میں ہوگا کتنا ہی خرچہ ہوگا؟ میرا خرچہ مطلب اس سینٹر کا پورا ٹوٹل خرچہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب کرنے ہیں. 2 لاکھ کے قریب. تو ایسا آپ کا کام کیا ہے جہاں سے 2 لاکھ روپے منتھلی آپ کا آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو میں آپ کو بتانے کی ایک طرح کی پابند نہیں ہوں. ہمارے بہت سارے ایسے ڈونرز ہیں نا، ہم بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ ہمارے پریویس انٹرویو سن چکے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے موردین ہیں. میں ایک دینی خانوادے سے تعلق رکھتی ہوں. پھر سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام نہیں شو کرنا چاہتے. میڈم اب اینڈ میں آپ واک اینڈ کی خواتین جو ہیں، یقیناً میں اس چیز پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس مشکل دور میں، جب کہ ہمارے سیاستدانوں نے یا ہمارے حکمرانوں نے کوئی حال ہی نہیں چھوڑا، تو آپ انہیں کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں. تو کیا اب آخر میں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی، ہماری خواتین یا ہمارے جتنے بھی غریب اور مجبور لوگ ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ میرا خواتین کے لیے کام کرنے کا بیسک مقصد کیا تھا. جب میں نے اسپیشلی میں نے جب انسانی سوداگری کو پڑھا تھا، ہیومن ٹریفکنگ کو، تو وہاں میں نے دیکھا تھا 90% پرابلم خواتین کے حصے میں آتے تھے. جنسی استحصال بھی انہیں کے ساتھ ہوتا تھا، جبری شادی بھی انہیں کے ساتھ ہوتی تھی، جسم فروشی پہ بھی ان کو مجبور کیا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ تمام گداگری کے لیے بھی ان کو بھی یہ بھی ہیومن ٹریفکنگ میں آتا. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے ان کے لیے کام کرنا چاہیے. اور میں اپنی خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت مضبوط ہیں، آپ پڑھ بھی سکتی ہیں، آپ کچھ سیکھ بھی سکتی ہیں اور آپ اپنا گھر بھی دیکھ سکتی ہیں. عورت کو خدا نے بظاہر کتنا بھی نازک بنایا ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں عورت اندر سے بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ نکلیے، شارٹ کٹ کو کبھی مت اپنائیے، محنت کیجیے، آپ ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کو اور کہیں سے بھی کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، ناکنگ اینجل یہاں پہ موجود ہے. ہم آپ کو تعلیم بھی دیں گے. ہم ایک شیلٹر ہوم بھی بنا رہے ہیں جس میں ہم 100 بچیوں کی رہائش کا بھی انتظام کریں گے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو تعلیم، ہنر اور اچھی تربیت ہر چیز میں ہم آپ کے ساتھ کریں. آپ کو کسی قسم کی قانونی مشاورت بھی چاہیے تو ناکنگ اینجل نے بہت سارے لائرس کے ساتھ سائن کیا ہے، وہ ہمارے کیسز سے. ٹھیک ہے میم، اب آخر میں اپنی یہ لوکیشن ذرا سمجھا دیجیے گا، کیونکہ ہر میری ویڈیو میں لوگوں کو گلا رہتا ہے کہ جی لوکیشن آپ نہیں بتاتے، حالانکہ ہر ویڈیو کے اینڈ میں لوکیشن بتاتا ہوں. آپ لوکیشن تھوڑی. اچھا، ایک تو یہ کریں گے کہ ہم نمبر آپ کی اسکرین پہ یہ چلا دیں گے اور میں آپ کو پیج کا لنک بھی دے دوں گی. ٹھیک ہے، ہمارا ایک پیج ہے جس پہ تمام ڈیٹیلز، ویب سائٹ، ہر چیز موجود ہے. آپ کو میں ان کو شیئر کر دوں گی، ہر چیز لنک کے ساتھ یہ شیئر کر دیں گے. آپ وہاں میں شریف ہاسپٹل کے بیریئر سے جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں آپ کو ویری فرسٹ پوائنٹ نیٹ ورک نظر آتا ہے. آپ نے پوائنٹ نیٹ ورک تک پہنچنے کے بعد آپ کے لیے ناکنگ انجن کو اسی بورڈ پہ جس پہ پوائنٹ نیٹ ورک لکھا ہے وہاں آپ کو ناکنگ انجن آسانی سے مل جائے گا. چلیں، تھینک یو میم، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ناظرین آنے والے وقت میں یہ پورے پاکستان میں، اور میری یہ دعا ہے کہ ایسا اچھا جو کام ہے یہ پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس ویڈیو کو آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو جس نے بھی دیکھ لی ہے بالکل مفت میں ہماری خواتین خاص طور پہ بالکل مفت کورسز کر کے، اور یہ ویڈیو دیکھ کے وہ لاکھوں میں کما سکتی ہیں ناکنگ اینجلز کے پاس آ کے. تو اللہ پاک آپ کو اس چیز کا اجر بھی دے. اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. دیکھتے رہیں پبلک پوائنٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.